شبیر احمد، آئی ہوپ یو فائن. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور ساتھ میں گناہ ثواب والی چیزیں بھی رکھ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی اور ریزن ہے جو ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا نا کہ گناہ کیا ہے. گناہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے نافرمانی، اس کو گناہ کا نام دے دیا گیا ہے. اچھا، اب اگر یہی چیز ہم اپنے خدا کے بجائے اپنے والدین کے ساتھ منسوب کریں اور ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، اور پھر کوئی ایسی اصطلاح بھی ہو جس میں والدین کی سے بدتمیزی کرنا، نافرمانی کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان چیزوں کو گناہ کہا جائے، اور پھر آدمی یہ سوال کرے کہ میرے والدین کو میرے گناہ کیوں ناپسند ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا نا کہ گناہ ہوتے کیا ہیں. تو گناہ کا عمل نافرمانی ہے. اللہ نے کہا ہے یہ کرو اور تم وہ نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہو، یہ نافرمانی ہے. اسی لیے جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ یہ 2-4 گناہ جو بڑے بڑے ہیں، جیسے شرک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، انبیاء اکرام کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی. تو ان چیزوں کے علاوہ جو بھی تمہارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں ان کی پرواہ مت کرنا، میں معاف کر دوں گا. تو اب جو ہم چھوٹے چھوٹے جو گناہ کرتے رہتے ہیں ظاہری طور پر، صحیح ہے نا، دن رات کرتے ہیں، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ جو بڑے بڑے 2-4 گناہ ہیں یہ مت کرنا، صحیح ہے نا. تو یہ تو بالکل ہی یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نافرمانی کی تکلیف والدین کو بھی ہوتی ہے. تو نافرمانی کی جو ہے آپ کی جو حرکت ہے اور ہماری جو حرکت ہے نافرمانی کی، یقیناً وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور نافرمانی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ آپ بڑے ہو جائیں، آپ کی اولاد جب آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ روئیں گے اور پھر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. تو شاید اس وقت پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں، جس طرح اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے زیادہ انسانوں کو اپنے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے. دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں، گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل بھی فرما دیں گے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کرنا، باقی جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور عزت بھی دیں گے. تو یہ اللہ کی کتنی فیاضی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا پہلے سے ہی کہہ رہا ہے. کرم ہے نا یہ. TV, bringing light, love, and peace in your life.